علیکم۔ پاکستان میں جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے تو دو چیزیں متواتر پاکستان کے نظام کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہی حرام ہیں، جن میں ایک جو ہے وہ رسوائے زمانہ شراب اور دوسرا سودی نظام، جو دونوں پیریلل پاکستانی نظام کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور اس کی بعض گشت جو ہے وہ ہم سنتے آئے ہیں کہ بھائی سود جو ہے وہ حرام ہے، سود جو ہے وہ اللہ سے جنگ ہے، یا جس طرح شراب حرام ہے، اور شراب جو ہے وہ اگر کوئی ڈرنک کرتا ہے شراب تو 40 دن تک جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے اس کے لیے مسجد میں جانا یا کہیں بھی اس طرح کا کوئی سنت عمل کرنا۔ تو یہ ایک کہہ لو کہ ہمارے اس بوسیدہ نظام کی جو ہے ایک بہت بڑا کہہ لو کہ ٹریجڈی ہے کہ ایک چیز واضح ہدایت ہے ہمارے قرآن و شریعت میں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں مکمل طور پہ حرام ہیں، اور کسی بھی طرح اس کو آپ جو ہے کسی بھی فلاحی اسلامی معاشرے میں اس کو ویلڈ قرار نہیں دے سکتے۔ مگر ہمارا یہ حال ہے ہمارے ملک کی جمہوری اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کہ سال بھر یا 70 سالوں سے زائد ہو چکے ہیں ہم توبہ طائب کر رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، مگر اس کو ہم منافقانہ پالیسی کی حد ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہیں سرکاری اور معاشرتی حساب سے ہمارے جو ہے معاشرے کے اندر پھل پھول رہی ہیں، اور بالکل ہر طرح سے جو ہے وہ تقریباً بینک تو ہیں ہی، اور جتنے بھی فائنینشیل پاکستان میں ادارے ہیں اس میں سر عام جو ہے وہ سودی کاروبار کھلے عام جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور باقاعدہ گورنمنٹ کی سپورٹ اور گورنمنٹ کے تمام قانون کو لاگو ہوتے ہوئے سودی کاروبار کیا جاتا ہے۔ جبکہ مشہور یہ شرعی ایک مشہور بات ہے، میرے خیال سے یہ حدیث بھی ہے کہ جس نے سودی کاروبار میں لین دین کیا تو اس نے 32 بار اپنی ماں سے زنا کیا۔ سود کی اتنی وعید آئی ہے۔ اور اسی طرح شراب کی جو ہم بات کرتے ہیں تو ویسے تو بظاہر ہمارے معاشرے میں شراب جو ہے اس کی کوئی ممانعت نظر آتی ہے، مگر ویسے اگر پریکٹیکلی دیکھیں تو بھائی یہ تو ایک فنکشن میں، پارٹیز میں، شادیوں میں، بلکہ جو باقاعدہ لائسنسڈ جو ہے شاپس کھلی ہوئی ہیں جس میں آپ ہر وقت جو ہے اس طرح رش لگتا ہے جس طرح کوئی مفت میں لنگر بک رہا ہے۔ میں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک شاپ کے قریب سے گزرا ہوں تو میں حیران ہو گیا ہوں دیکھ کے کہ اتنا ادھر جم غفیر تھا کہ لگتا ایسا تھا کہ کوئی مفت میں کوئی چیز بٹ رہی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اتنے شدت سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ باقاعدہ کہہ لو کہ لائن میں لگ کے اور بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ لپک لپک کے جو ہے وہ اپنے شراب حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ اور ظاہر ہے اس میں اکثریت جو ہے وہ ہمارے جو ہے مسلمان بھائیوں کی تھی۔ تو اب ہم اس معاشرے کا جو منافقانہ نظام ہے اس کو کیا نام دیں گے؟ تو میں صرف یہ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ اگر واقعی میں ہمیں کوئی مدینے کی ریاست بنانے کی کوئی واقعی ہماری کوئی ایسی انٹینشن ہے، کوئی نیت ہے، تو میرے خیال سے اس میں سب سے اولین جو ہے بات یہ ہے کہ شراب اور سودی نظام پر جو ہے پابندی عائد کرنے کی کوشش کی جائے، اور ایسے قوانین بنائے جائیں کہ ان کو مکمل طور پہ ہمارے ملک سے جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو میرا یہ دعویٰ ہے، بلکہ میں اس بارے میں 100% شیور ہوں کہ پاکستان میں اگر یہ شراب اور سودی نظام کو مکمل طور پہ بین کر دیا جائے تو انشاءاللہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری فلاحی ریاست جو
اللہ کے نام پہ، کلمے کے نام پہ اور 27ویں شب کو مارز وجود میں آئے تو انشاءاللہ ہمیں بھرپور اس سے برکتیں جو ہیں وہ حاصل ہوں گی۔ مگر اس میں ظاہر سی بات ہے، سب سے پہلے جو ہے ہمیں نیت جو ہے کرنی پڑے گی، اور نیت بالکل اس طریقے سے کرنی پڑے گی کہ چاہے اس پہ کتنا ہی ہمیں قیمت ادا کرنا پڑے اور کتنا ہی ہمیں اس میں خمیازہ بھگتنا پڑے، اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ ہمیں یہ جو بار بار جو ایک وعید آئی ہے سود کے حوالے سے اور شراب کے حوالے سے، اگر ہم اس پہ ٹھان لیں کہ ہمیں اس پہ پورے ملک میں کریک ڈاؤن کرنا ہے اور اس پہ پابندی لگانی ہے، تو انشاءاللہ آپ پاکستان کی معیشت میں، پاکستانیوں کی زندگیوں میں ایک بہت بڑی آپ کو تبدیلی نظر آئے گی۔ مگر عملی طور پہ ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں کوئی ایکشن لینا پڑے گا۔ تو یہ ایک مؤدبانہ اپیل ہے، ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ خدارا واقعی میں اگر مدینے کی ریاست کی طرف ہمیں پیش قدمی کرنی ہے تو اس سے بہتر کوئی آغاز نہیں ہوگا جس میں آپ کو کوئی سیاسی، پولیٹیکل اور کوئی مذہبی مخالفت، کوئی اس طرح کی آپ کو انشاءاللہ پاکستان میں نظر نہیں آئے گی۔ آپ اس طرف پیش قدمی کریں تو انشاءاللہ عوام آپ کے ہم قدم ہوگی۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی اس پہ توجہ دلانا چاہ رہا تھا، سود اور شراب کے معاملے پہ۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی اور ویڈیو میں نظر آئیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔